کرپٹو کرنسی ایک مارکت الآرا مسئلہ۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی اس دنیا میں، سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر ایک بڑی بحث چل رہی ہے اور بڑے لوگ اپنی رائے بھی دے رہے ہیں۔ علماء کی طرف سے بعض دفعہ جائز، بعض دفعہ ناجائز کا کال بھی آ رہا ہے، اور پھر اس کو دیکھ کر ایک خاص طبقہ جس کو ہم لبرلز کا نام دیتے ہیں، وہ بڑا جو ہے وہ جب ناجائز کا کال آتا ہے تو وہ علماء پہ جو ہے بڑی طعنہ تشنی کرتا ہے کہ ان مولویوں کو کیا پتا، ان کو کیا پتا کہ بلاک چین کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا کرپٹو کرنسی کام کیسے کرتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اسی چیزیں۔ لیکن جب جائز کا فتویٰ آتا ہے، لوگ اس کو پرمیسیبل کہتے ہیں، تو اس وقت پھر ہمارے لبرل یہ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی، کل تک ناجائز کہہ رہے تھے آپ جائز کہہ رہے ہیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا، کسی بھی پل ان کو چین نہیں آتا۔ لیکن میرا جو یہاں پہ آپ کو بیان کرنا ہے یا آپ کو سمجھانا ہے، یہ ہمارے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کنفیوژن کا شکار ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، کچھ جائز کہہ رہے ہیں اور کچھ ناجائز کہہ رہے ہیں۔ بھائی شرعی حکم ہے، جائز ہوگا یا ناجائز؟ تو میں اس کنفیوژن کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ بات کہنے لگا ہوں۔ دیکھیں شرعی جو مسائل ہوتے ہیں نا، یہ دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو منصوص مسائل ہوتے ہیں۔ منصوص مسائل کا کیا مطلب؟ یعنی وہ کلیئرلی ایکسپلیسٹلی مینشن ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر۔ یعنی جب آپ نے اس مسئلے کے بارے میں جاننا ہے تو بالکل واضح انداز میں قرآن میں یا حدیث میں وہ مینشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، تو وضو کے لیے 4 فرائض ہیں۔ اب جو 4 فرائض ہیں یہ بالکل ایبسلیوٹلی کلیئرلی مینشن ہے قرآن کے اندر۔ تو یہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ منصوص مسائل کہلاتے ہیں۔ اب یاد رکھیے جو منصوص مسائل ہیں نا، یہ جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں اور اس میں علماء کا ڈفرینس اوپینین نہیں ہوتا۔ لیکن بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ود دا پیسج آف ٹائم، جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ رونما ہوتے ہیں، جن کو الواقعات ہم اپنی فقہ کی زبان میں کہتے ہیں، یعنی جدید درپیش مسائل۔ تو یاد رکھیے جو جدید درپیش مسائل ہوتے ہیں تو اس میں علماء کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ مسائل کہ جو کلیئرلی قرآن اور حدیث میں مینشن ہے، اس سے وہ پرنسپل ڈرائیو کرتے ہیں، وہ اصول نکالتے ہیں کہ اگر یہ چیز ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے۔ فار ایگزامپل خمر ہے، تو خمر کو اللہ پاک نے، شراب کو حرام قرار دیا ہے، تو کیوں قرار دیا؟ تو علماء جو ماہرین علماء ہوتے ہیں وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے، جو علت ہوتی ہے، جو کاز ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں۔ تو وہ کاز یا ریزن نکالا تو وہ پتہ چلا کہ وہ کیا ہے، وہ انٹاکسیکیشن ہے، وہ نشہ ہے۔ تو جب یہ نشہ دیکھا کہ یہ اصل میں اس ممانعت کی وجہ تھی، تو اب علماء دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو اب نئے جدید درپیش مسائل ہیں، چاہے ویپرز کی صورت میں ہو یا اور جو الکوہلز ہیں ان کی صورت میں ہو، کیا وہ جائز ہے ناجائز؟ کیونکہ الکوہل کے بارے میں تو کلیئرلی مینشن نہیں ہوا قرآن و حدیث میں۔ تو وہ دیکھتے ہیں الکوہل جو ہے وہ بھی انٹاکسیکینٹ ہوتا ہے، وہ بھی نشہ آور ہوتا ہے، تو یہ پھر اس منصوص مسئلے کا جو حکم ہوتا ہے وہ پھر اس غیر منصوص مسئلے پہ لگا دیتا ہے۔ تو اسی طرح اور بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح جدید مسائل آتے ہیں۔ تو جب جدید مسائل یہ آتے ہیں اور وہ کلیئرلی مینشن نہیں ہوتے قرآن و حدیث میں ان کے جوابات، تو علماء اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ کوئی نیا طریقہ نہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے معاذ، جب آپ یہ سفر پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کے درمیان جو فیصلے کریں گے وہ کس طرح کریں گے؟ حضرت معاذ نے بارگاہ صلوات میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جو قرآن ہے اس کے ذریعے ان پر حکم جاری کروں گا، ان کو فیصلہ سناؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم قرآن میں نہ پاؤ، it doesn't mean that it doesn't exist in the قرآن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ پاؤ، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں پھر حدیث سے جواب دوں گا۔ اگر حدیث میں نہ پاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن و حدیث کے نچوڑ، یعنی اس سے حاصل شدہ جو معلومات ہے اس کے ذریعے ان کے معاملات حل کروں گا۔ تو ایسے ہی آج کے دور میں علماء ان مسائل میں کہ جو قرآن و حدیث میں کلیئرلی مینشن نہیں ہوتے، جیسے کہ آج کے دور میں کرپٹو کا مسئلہ ہے، یہ کوئی کلیئرلی ایکسپلیسٹلی مینشن نہیں ہے قرآن و حدیث میں، تو علماء پھر اس میں غور و فکر کر کے اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس میں غور و فکر کرنے میں اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے، ڈفرینس اوپینین بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے لا میکنگ جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں اس میں جو وکلاء ہوتے ہیں، ججز ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان بھی جو لاز ہیں اس کی الیبوریشن کے اندر، اس کے انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے ڈفرینس اوپینین ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی ڈفرینس اوپینین ہو جاتا ہے۔ جب ڈفرینس اوپینین ہو گیا تو ہمیں پھر ایسی صورت میں اس ڈفرینس اوپینین کو قبول کرنا چاہیے، لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے، یعنی وہ اختلاف کہ جو مجتہد فی مسائل میں ہوگا،
تو وہ رحمت ہے۔ اس میں پھر اب عام عوام یہ کرے کہ جو بچنا چاہتے ہیں وہ بچ جائیں، اور جو کسی کے جواز کے اوپر اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حرام کما رہے ہیں یا گناہگار ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں درست انداز زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔